ناظرین کرام، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو اگلے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں عورتیں اور بچے کوفہ شہر میں داخل ہوئے تو بازاروں میں جگہ جگہ پر تماشائیوں کا رش تھا۔ لوگ اہل بیت کی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے کہ کوئی غیر محرم ان کو دیکھ نہ سکے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ کربلا میں تو جو قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی، لیکن اب اہل بیت کی بیٹیوں کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بغیر سپاہی فتح کا نعرہ لگا کر آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کا قافلہ گورنر کے محل پہنچا تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ جو نقاب کیے ہوئے تھی باہر آئی اور خاموشی سے دور کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ ابن زیاد اور شمر کے کہنے پر سید زادیاں سواری سے اتاری گئیں۔ حضرت زین العابدین جو اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، نیچے اترتے ہی شدت غم سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب زمین سے سر ٹکرایا تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بے تاب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک ہی شخص کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفہ کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ دوستو، ابن زیاد کا دربار نہایت عمدگی سے سجایا گیا تھا، جہاں وہ اپنی فوج کے سپاہیوں سے کربلا کی جنگ کے واقعات سن رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنے انداز میں واقعات بیان کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹرے میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتھے کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا۔ دیکھ لے قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور تجھے ذلت نصیب ہوئی۔ ایک صحابی رسول اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی اور وہ جوش و عقیدت میں چیخ پڑے اور کہنے لگے، اے ظالم، یہ چھڑی اٹھا لے، تجھے نسبت رسول کا احترام نہیں ہے کیا؟ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ دوستو، حضرت ابن ارقم نے کہا، اگر تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کی اولاد کو قتل کروا دیا اور ان کی نیک اور پاک بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھروا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ جواب سن کر تل ملا اٹھا، لیکن وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک وسیدہ چادر میں حضرت زینب علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی کنیزوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو پوچھنے لگا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک بات کو سن کر حضرت زینب خود کو سنبھال نہ سکی اور بے اختیار رو دی اور فرمایا کہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میرا گھر اجاڑ دیا، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی جو اس وقت بیمار تھے۔ ابن زیاد آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب علیہ السلام بے قرار ہو گئیں اور چیخ اٹھی کہ میں تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ یہ بات سن کر ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا رشتہ بھی کیا عجیب ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا، اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ واپس چلا جائے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ دوستو، اس اجتماع میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ایک شخص حضرت ابن عفیف موجود تھے۔ ان سے خطبے کے الفاظ سن کر رہا نہیں گیا
اور فرتے جذبات میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تو ہی ابن کذاب ہے، حسین سچا ہے، اس کا باپ سچا ہے اور حسین کے نانا سچے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد طیش میں آ گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ چوراہے میں اس بڈھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عفیف شوق شہادت میں مچل اٹھے اور مقتل گاہ میں تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ جلاد نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور اس طرح حسین ابن علی کے جانصاروں کی تعداد میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ دوستو، دوسرے دن ابن زیاد کا کارواں ابن سعد کی نگرانی میں دمشق روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آگے نیزے پر چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام ابھی بھی اپنے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سفر کے دوران سر مبارک سے عجیب عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ کبھی کبھی سر مبارک کے گرد و نواح میں نور کی کرنیں محسوس ہوتی تھی۔ جس بھی آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا وہاں کوہرام مچ جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سپاہی خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر کوئی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی اور کہنے لگا کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 ساتھیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے چند گھنٹوں میں ہی ان کا قلع کما کر دیا ہے۔ ان کے کپڑے خون میں لت پت ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم سورج کی دھوپ اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خبر سن کر یزید ملعون خوشی سے جوم اٹھا، لیکن جب اس زلزلہ خیز اور ہلاکت انگیز کام کے انجام کا تصور اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ کانپ اٹھا اور بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے اسلام میں رسوا کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے دشمنی اور نفرت کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا اور اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی کے نواسے، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ دوستو، اس کے بعد دیر تک دربار یزید میں خاموشی چھائی رہی اور پھر یزید نے شامی سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اہل بیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر ان کے ساتھ کرتے۔ تب یزید نے حکم دیا کہ ان سب کی رسی کھول دی جائیں اور انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت بی بی زینب رو پڑی اور غمگین الفاظ میں کہا کہ تو اپنی حکومت میں ہم رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا ہے، ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں پر ہم سر چھپا سکیں۔ دوستو، حضرت زینب علیہ السلام نے کوفہ اور دمشق میں مصائب کا جس بہادری سے مقابلہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عزم و استقلال کی عظیم داستان رقم کی۔ آپ نے شام اور کوفہ کے درباروں میں جابر اور ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ آپ نے حق گوئی اور جد و جہد سے اسلام کی تعلیمات کو عروج پر پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نازک موقع پر بھی علی کے جاہ و جلال کے ساتھ حسین بن کر بولی اور باطل کا سر کچل دیا اور حق کا بول بالا کیا۔ دوستو، رسول خدا کی نواسی نے دربار یزید میں جو جرأت مندانہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے یزید کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے الفاظ کچھ یہ تھے، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر
خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے لیے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ روز قیامت اس کی سزا ضرور پائے گا، اور اس بدکاری کی سزا تیری برداشت سے باہر ہوگی۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر یقین رکھتے ہیں۔ اے یزید، تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ تو کبھی بھی اپنے دامن سے صاف نہیں کر سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیرے اقتدار میں صرف چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی بہت جلد تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ بلا شبہ یہ جرأت اور بہادری والا خطبہ تو فاتح خیبر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی۔ دوستو، آج بھی تاریخ زینب جیسی عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جو جلال کا مالک حکمران اپنے ناپاک عزائم کے خلاف اٹھنے والی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی آواز کو خاموش کر کے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے اسلامی نظریات اور نبی کی تعلیمات پر بگاڑ اور تقریب سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یہ سن کر یزید شدید غصہ ہوا، لیکن صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی حضرت شہر بانو آپ کے سر مبارک کو گود میں رکھ کر روتی، تو کبھی حضرت زین العابدین آپ کے سر مبارک کو گود میں رکھتے۔ دوستو، ایک رات کا ذکر ہے کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک اہل بیت کی قیام گاہ سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس محل کی دیواریں ہل گئیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کا سر گود میں لیے بلبلا رہی ہیں، اور درد و کرب کی قیامت جاگ اٹھی تھی۔ اور اس درد انگیز رونے سے یزید کے دل میں جو دہشت سمائی، وہ اس کے مرنے تک اس کے دل سے نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ یہ کلیجہ توڑ دینے والی فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے، اور اس خطبہ کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر حضرت امام زین العابدین کچھ دیر مزید تقریر جاری رکھتے تو لوگوں نے عام بغاوت کر دینی تھی، اور یزید کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچ جانی تھی۔ اس لیے یزید نے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سربراہی میں اہل بیت کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔
یزید نے 1000 کوشش کی کہ جو آگ کربلا کی وجہ سے لگ چکی ہے اسے کسی طرح ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن دوستو جو آگ لگ چکی تھی اس کا ٹھنڈا ہونا اب ناممکن تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جیسے ہی وہ سب لوگ دمشق کی آبادی سے باہر نکلے تو حضرت نعمان حضرت زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جہاں آپ کا حکم ہوا وہاں پر ہم پڑاؤ ڈال لیں گے، اور جب وہاں سے چلنا ہوا تو ہم وہاں سے چل پڑیں گے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں پہنچے اور وہیں شہدائے اہل بیت کو دفن کیا۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ چیختے چلاتے آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فریضہ سر انجام دیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد حجاز شریف کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد ایک بار پھر سے جاگ اٹھا۔ دوستو اہل بیت کی بیٹیاں درد غم سے مچل گئی۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راستوں سے وہ سب لوگ گزرے تھے، تب اہل بیت کے سبھی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ دوستو کسی نے سوچا نہ تھا کہ واپسی کا سفر ایسا ہوگا۔ قافلہ ویران ہو چکا تھا۔ اہل بیت کے شہزادوں اور رانیوں کے قافلے کی جگہ اب یہ یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ بن چکا تھا، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا ہی سایہ تھا۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے تھے۔ قافلے میں حسین نہیں تھے۔ نعمان ابن بشیر سب سے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں اور سب سے آخر پر محافظوں کا ایک دستہ تھا۔ دوستو جیسے ہی قافلہ مدینے کی سرحد میں پہنچا، اہل بیت کے فریادیوں کا حال دل بدلنے لگا۔ سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، اہل بیت کے جذبات کی شدت بھی بڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی مدینہ کی آبادی شروع ہوئی تو صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کلیجہ توڑ کر آہوں کا ایسا دھواں نکلا جو ساری فضا پر چھا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا اور حضرت زین العابدین علیہ السلام ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے، اور ایک گھڑ سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر اڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ چکی تھی۔ غم کے مارے سارے مدینے کے لوگ باہر نکل آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر لوگ بے قابو ہو گئے اور داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی کہ نانا جان اٹھیے، آپ کا سارا خاندان لٹ گیا ہے، آپ کے لاڈلوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ نانا جان آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہے۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا اس دنیا سے چلا گیا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ ذرا اپنی ان بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ دوستو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہ پکار سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر،
عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی رکت انگیز کیفیت برداشت سے باہر تھی۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت اپنے نبی کو کیا جواب دے گی جب ان کا رسول ان سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے تھے، ان کے جسم میں تیر اور نیزے پوست تھے، ان کی لاشیں بے سہارا وادیوں میں پڑی رہیں۔ حضرت سغرا زمین پر گر پڑی اور بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر یہ پوچھتی رہی کہ ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ بابا جان تو یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلدی لوٹ آئیں گے۔ دوستو، امام علی مقام کی اس عظیم و شان قربانی نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ دوستو، جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پہنچی تو یہاں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ قاتل حسین کو یہ ڈر تھا کہ بی بی زینب اگر مدینے میں رہ گئی تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ کو طرح طرح کے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی۔ بل آخر تنگ آ کر آپ نے مصر کا رخ کر لیا اور صرف 1 سال کے بعد اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ابن زیاد اور یزید ملعون کا انجام کیا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے امام حسین اور اہل بیت کو یہ تمام تکالیف پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک یہ جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا تو اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تو ابراہیم نے حکم دیا کہ ابن زیاد کی فوج میں سے جو بھی ہاتھ میں آئے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ چنانچہ بہت سارے سپاہی ہلاک کر دیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا اور پھر ابراہیم نے وہ سر مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ مختار ثقفی نے محل کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو ایک جگہ جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھ دیا جس جگہ اس ظالم حکومت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار ثقفی نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ لو اے کوفہ والو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، آج بھی وہی تاریخ ہے اور جگہ بھی وہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظالم شخص کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے محل میں اس بے دین کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا اژدہا نمودار ہوا اور اس کی ہیبت سے سب لوگ ڈر گئے اور وہ تمام سروں کے اوپر پھرتا رہا۔ جب اژدہا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنوں میں گھس گیا اور دیر بعد اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور باہر نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔
دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے لوگوں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے اس دنیا سے امان ہے۔ یہ نہ ہوا تو تمام پوری زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے گی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہداء کا خون رنگ لائے گا اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا وہ طرح طرح کے عذاب سے ہلاک ہو گیا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا اور وہی عاشوراء کا دن ہوگا۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور ان کے گھر لوٹ لیے جائیں گے۔ ساری دنیا میں ہر شخص ان پر تف تف کرے گا۔ اور دوستو پھر اسی طرح ہوا اور مختار سقفی نے چن چن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کیا اور کم و بیش 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی مودی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے یزید تڑپتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر ہی بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس نے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر نواسہ رسول کے خون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی تھی۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ دوستو موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے اور وہ تکلیف کی شدت سے چیختا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا اور پانی کے بغیر بھی یزید ہر وقت تڑپتا رہتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا رہتا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر یزید ہلاک ہو گیا۔